الناس اجمعین الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. متشم سامع حاضرین، ہمارے بھائی محمد شہزاد جیسن کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے. اللہ جل وعلا ان کی شادی کو حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی بنائے. جیسے عزیز کامران کہہ رہے تھے کہ یہ جو شادی کا موقع ہے عموماً بڑے دیندار لوگ بھی پھسل جاتے ہیں. ایسی واہیات اور بےہودہ قسم کی رسومات ہماری شادیوں کا لازمی جز بن چکی ہے. کوئی بھی اس سے یا نہیں چھڑا سکتا. جب شادی کا موقع آتا ہے تو پوری روٹھی ہوئی برادری کو مناتے ہیں، لیکن اپنی شادی کی ان بےہودہ اور فضول رسومات میں اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ہمارے یہ عزیز قابل تحسین ہیں، انہوں نے اس موقع پر اللہ رسول کے ذکر کی یہ محفل سجائی. جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحمت سے اس نئی زندگی کا یہ آغاز کرنے لگے ہیں. وہ زندگی اللہ کی رحمت سے خوشیوں کے ساتھ سدا بری رہے. آمین. کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہے، برکت کے لیے، خیر کے لیے محفل سجی ہے. تو جو دو چار خیر کی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عنوان کی چند احادیث اور پھر ان کی تشریح سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمت کے کلام سے کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے بزرگ صوفیاء ہیں ان کی شاعری قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتی ہے. اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں ساتھ قرآن حدیث کو پڑھیں تو بالکل ہمارے صوفیاء کی شاعری قرآن حدیث کا ترجمہ نظر آتی ہے. سب سے پہلے ذکر کے حوالہ سے اللہ پاک نے فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو، تمہارے دلوں کو اگر حقیقی کوئی چیز سکون پہنچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ مال مل جائے تو خوشی، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عہدہ مل جائے تو ہمیں حقیقی خوشی مل جائے. اللہ نے فرمایا کہ سارے خوشی کے عارضی سبب ہے. حقیقی اور دائمی خوشی، سکون، راحت اللہ کے ذکر میں ہے. ایک صحابی آ کے دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی: یا رسول اللہ، ای الناس خیر. یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ بہترین انسان کون ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں بہتر ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم بہتر ہیں. تاجدار کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آقا نے فرمایا: طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا بہترین اور لائق مبارک ہے وہ شخص جس کی لمبی عمر ہو، زندگی بھی لمبی ہو، اور پھر اپنی لمبی زندگی کو واہیات میں، فضولیات میں گزارنے والا نہ ہو. اپنی لمبی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مولا کی یاد میں گزارنے والا ہو. زندگی بھی لمبی اور وہ لمبی زندگی مولا کی یاد میں گزر گئی. تو فرمایا یہ بہترین انسان ہے. دوسرا سوال پوچھا: ای الاعمال افضل. یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ.
فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں ہوں اور تیری زندگی کا ناطہ ٹوٹ رہا ہو۔ اب یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے کہ مرتے دم زبان پہ اللہ اللہ کی صدائیں ہوں؟ یہ اس شخص کو توفیق نصیب ہو سکتی ہے جو اپنی زندگی میں مولا کو یاد کرتا ہے تو وقت وفات میں اس کے لبوں پہ مولا کی یاد ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی جوانی میں مولا کو یاد رکھتا ہے تو بڑھاپے میں بھی مولا یاد رہتا ہے۔ جو اپنی صحت کے ایام میں مولا کی یاد اپنا ورد زندگی بنائے رکھتا ہے تو جب بیمار پڑ جاتا ہے اس کی ساری توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی جب نماز کا وقت آتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزاریں گے تو وقت وفات ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی کہ ادھر جان اور زندگی کا چراغ بجھ رہا ہوگا اور لبوں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہوگی۔ سلطان بہو نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں لو لو دے وچ ذکر الہ دا ہر دم پیا سنیوے ہوئے، لو لو دے وچ ذکر الہ دا ہر دم پیا سنیوے ہوئے، ظاہر باطن عین یعنی ہو پیا سنیوے ہو کہ اے بندے اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسا رب کے ذکر کا عادی بنا جا کہ تیرے ایک ایک بال سے، تیرے ایک ایک روح سے، تیری ایک ایک ادا سے ذکر الہی کی خوشبوئیں بکھرتی نظر آئیں۔ محترم سامعین و حاضرین، ہم لوگ تو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ غفلت میں گزار رہے ہیں۔ آقا دو جہاں نے ایسے غفلت کے بارے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا وہ شخص